أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين واتل عليهم اور پڑھیں ان پر نبأ ابنی آدم خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی بالحق ٹھیک اذ قربا قربانا جب قربانی کی انہوں نے قربانی کرنا فتقبل من احدہما پس قبول کر لی گئی ان میں سے ایک سے ولم یتقبل من الآخر اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے قالت اس دوسرے نے کہا لأقتلنک البتہ میں تجھے ضرور مار دوں گا قالت اس پہلے نے کہا انما یتقبل اللہ بے شک اللہ قبول کرتے ہیں من المتقین پرہیزگار لوگوں سے لئن بسطت الی البتہ اگر پھیلائے گا بڑھائے گا تو الی یدک میری طرف ہاتھ اپنا لتقتلنی کہ تو مجھے قتل کر دے ما انا بباسط تو میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا یدی اپنا ہاتھ الیک تیری طرف لأقتلک کہ میں تجھے قتل کروں انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا انی ارید بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں ان تبوء باسمی کہ تو لوٹ کر جائے میرے گناہ کے ساتھ و اسمک اور اپنے گناہ کے ساتھ فتکون من اصحاب النار تو ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے وذالک جزاء الظالمین اور یہی سزا ہے ظالموں کی فطوعت له نفسه پس آمادہ کیا اس کو اس کے دل نے قتل اخی اپنے بھائی کا قتل کر دینا فقتلو تو اس نے قتل کر ہی دیا اسے فاصبح من الخاسرین بس ہوا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے جن دو بیٹوں کا بیان ہے ان کے نام تھے قابیل اور حابیل اور حضرت آدم علیہ السلام سے 40 اولاد ہوئی آپ کی بیٹے بیٹیاں اور ہر ولادت میں 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور ان میں شادی کا اللہ نے یہ حکم دیا کہ
جو ایک دفعہ دو بہن بھائی ہوئے لڑکا لڑکی، یہ ہمزاد، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن جو ان کے بعد یا ان سے پہلے جن کی ولادت ہوئی ہے وہ بہن بھائی، تو بعد کی جن کی پیدائش ہوئی ہے لڑکا بعد والا اور پہلی پیدائش والی لڑکی، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا، لیکن ایک ہی پیدائش میں جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو دوسری پیدائش اور پہلی پیدائش ان کی آپس میں شادی ہوتی تھی۔ تو یہ قابیل اور حابیل، یہ دو الگ الگ ان کی پیدائشیں تھیں۔ ایک قابیل وہ بڑا تھا، 2 سال بعد حابیل کی پیدائش ہوئی، اور قابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب جب یہ جوان ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے کرنا چاہا، اور جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا حابیل کے ساتھ کرنا چاہا، اور یہی حکم تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ بنا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی جو ہمزاد بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کی جو ہمزاد بہن تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی وہ شکل صورت میں کمزور تھی۔ اب جب ان کا نکاح کا موقع آیا تو حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا اصول اور حکم کے مطابق، لیکن قابیل نے اس نکاح سے انکار کر دیا۔ اس نے اس بنا پہ انکار کیا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت تھی، چونکہ اس نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو غلط ہے، یہ تیری بہن ہے، اس سے تو تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، تیرا نکاح حابیل کی بہن سے ہو سکتا ہے، اس اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے تیرا نکاح حرام ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ اللہ کا حکم مجھے۔ اب یہ حکم تو وہی حضرت آدم پہ آئی تھی اور بائی ریٹن تو نہیں تھی، ایسے اللہ کا حکم آیا۔ تو قابیل نے کہا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں نہیں مانوں گا، اور میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اب یہ اصول کے خلاف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم نہیں تو یوں کر لو کہ قربانی دو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو وہ حق پر سمجھا جائے گا، اور جس کی قبول نہ ہوئی وہ نہ حق پہ سمجھا جائے گا، اور اس لڑکی سے نکاح اس کا ہو جائے گا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس وقت قربانی کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جو بھی نذرانہ دینا ہے، خواہ جانور کی صورت میں، خواہ اناج یا کسی کھانے پینے کی چیز کی صورت میں، تو وہ چیز لا کر ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آ کے اس کو جلا دیتی، یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ حابیل بہت نیک آدمی تھا اور قابیل یہ برا آدمی تھا، اس کا طور طریقے ٹھیک نہیں تھے، بیٹے دونوں حضرت آدم کے تھے، اور قابیل زمیندارے پیشے سے تعلق رکھتا تھا، زمیندارہ کرتا تھا، کاشتکاری، اور حابیل تجارت پیشہ آدمی یعنی مال مویشی پالتا تھا اور اس کو بیچ کر گزر اوقات کرتا، بھیڑ بکریاں پالتا تھا حابیل۔ تو حابیل نے ایک بہترین دمبا عمدہ قسم کا وہ لا کر ذبح کر کے ایک جگہ رکھ دیا قربانی کے لیے، اور قابیل یہ زمیندارہ کرتا تھا،
تو اس نے جو باہر زمینوں میں فصل جب اٹھا لیتے ہیں تو پیچھے جو سٹے وغیرہ پڑے رہتے ہیں جس کو عموماً لوگ فالتو سمجھ کے چھوڑ آتے ہیں، تو اس طرح جو ردی قسم کے دانے اناج خوشے تھے، سٹے تھے، وہ اس نے جمع کیے اور لا کر اس کو اس کی ڈیری لگا دی قربانی کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے دل سے تقوی کے ساتھ قربانی نہیں دی تھی، اور حابیل نے عمدہ قسم کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی سوچ سے اس نے اچھی چیز دی تھی۔ اب آسمان سے بجلی آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی جو قربانی نذرانہ تھا وہ اسی طرح رہا، اس کو بجلی نے نہیں جلایا، تو علامت تھی کہ حابیل کی قربانی قبول، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب اس فیصلے آسمانی کے بعد قابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی، اس سے نکاح حابیل کا ہو جانا طے تھا، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی اس کی منظوری آئی اس کی قربانی کی قبولی سے، لیکن اب بھی قابیل نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ بات کو سمجھ جاتا، الٹا حابیل کو دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس عمل سے باز نہ آیا، اس نکاح سے، حابیل نے کہا بھئی میں تھوڑا ہی کر رہا ہوں، یہ تو ابا جی نکاح کر رہے ہیں، ان سے بات کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے مار دوں گا، بس تو میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہے۔ تو بات آئی گئی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنے کام کاج میں لگ گئے اور ادھر ادھر، تو اس کا ذکر آگے مزید آ رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھے آپ ان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی، بالحق جو حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ٹھیک خبر ہے۔ اور وہ اس طرح ہوئی کہ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، پس قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی طرف سے، یعنی حابیل کی طرف سے دمبے کی، ولم یتقبل من الاخر، اور نہ قبول کی گئی دوسرے یعنی قابیل کی طرف سے، اور اس کی قربانی ردی قسم کا مال تھا۔ اب اس قابیل نے ڈرایا اپنے بھائی حابیل کو، کہا لأقتلنک، تو میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے، بے شک اللہ قبول کرتے ہیں من المتقین، عمل تقوی والوں کی طرف سے، تو میں نے تو اللہ کی ذات کی محبت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ عمل کیا، اللہ نے قبول کر لیا، یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ سے لڑائی کر، میرے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ بہرحال اس نے کہا نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ حابیل نیک دل انسان تھا، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک، البتہ اگر تو بڑھائے گا میری طرف ہاتھ اپنا، لأقتلک، کہ تاکہ تو مجھے قتل کر دے، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط، تو البتہ میں نہیں ایسا کروں گا کہ بباسط یدی الیک، کہ میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھاؤں پھیلاؤں، لأقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ یعنی اگر تو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر کر لے، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں ابتدا قتل کی نہیں کروں گا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں شاید ان کی شریعت میں یہ ایسے ہی حکم تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے تو اس کو آگے سے مزاحمت کی اجازت نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دے اور مزاحمت نہ کرے۔ اور اسی لیے حابیل نے یہ کہہ دیا کہ میں مزاحمت نہیں کروں گا، اس لیے کہ قاتل تو ٹھہرے گا اور میں مقتول ہو جاؤں گا، اور یہ مقتول ہونا میں پسند کر لوں گا، لیکن قاتل بننا یہ میں پسند نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور اس نے یہ کہا کہ اگر تو ایسا کام کرے گا میرے قتل کا تو پھر دوہرا جرم تو کرے گا۔
ایک تو یہ تو گناہ کا کام کرے گا، اور دوسرا جو میرا قتل کرے گا تو تجھے کل اس کا حساب دینا پڑے گا، اور میرے گناہ تیرے کھاتے میں آ جائیں گے اور تیری نیکیاں میں لے لوں گا، اور قیامت کے دن یہی بدلہ ہوگا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں۔ تو اس چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دل میں چاہت تھی کہ یہ جرم کرے اور اس کو گناہ ملے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو ایسا اقدام کرے گا تو پھر یہ تو دوہرا گناہ اٹھائے گا۔ ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے گا اپنے رب کے پاس میرے گناہ کے ساتھ بھی، و اسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی، یعنی میرے قتل کا گناہ بھی ساتھ لے کے جائے گا، اور اپنا جرم جو قاتل ہونے کا وہ فتکون من اصحاب النار، اس جرم کی وجہ سے تو دوزخی بنے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ظالموں کی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ تو اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ یہ سمجھ جائے کہ یہ جرم نہ کرے، لیکن وہ طے کر چکا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے آج کے معاشرے میں بھی، جب انسان کو جھوٹی محبت اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر بڑے سے بڑا جرم کرنے کو بھی وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخر اس کو شیطان نے تیار کر لیا، اور یہ دنیا کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی قتل، نہ کوئی طبی موت کسی کی ہوئی تھی۔ یہ پہلی موت ہونی تھی جو قابیل کے ہاتھ۔ اب چونکہ پتہ ہی نہیں تھا مارتے کیسے ہیں، زبان سے تو کہہ لیا میں تجھے مار دوں گا، اب مارے کیسے اس کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ ارادہ کر لیا مارنے کا لیکن سمجھ نہیں مارے کیسے، کیونکہ اس سے پہلے مارنے کا کوئی وقوع ہی نہیں ہوا تھا۔ تو شیطان نے آ کر کے وقوع بنایا۔ یہ تفاسیر میں لکھا ہے شیطان آیا اور اس نے ایک پرندہ پکڑا، پرندے کو پکڑ کے اس کا سر پتھر کے اوپر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ یوں اس نے ایک پرندے کو پکڑ کے سر کچل کے مارا۔ یہ قابیل دیکھ رہا تھا اس کے سامنے۔ تو جب اس نے یوں پرندے کو مارا تو اس کے ذہن میں بھی آ گیا کہ کسی کو اگر مارنا ہو تو یہ طریقہ مارنے کا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی ایسے کیا کہ حابیل کو پکڑا اور پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر اوپر مار کے اس کے سر کو کچل دیا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حابیل شاید سویا ہوا تھا، تو سوتے سوتے میں اس نے سر اس کا پتھر سے کچل دیا، یا یہ ہے کہ جیسے حابیل اس کو اس نے پکڑا اور حابیل نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ تیار تھا یہ مجھے مارنا چاہے تو میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ اس نے اس کو پکڑ کے پتھر پہ اس کا سر رکھ کے دوسرے پتھر سے کچل دیا، اب اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ دنیا میں پہلا واقعہ تھا، سب سے پہلا قتل اور موت قابیل کے ہاتھ سے اپنے بھائی کی ہوئی۔ اور مختلف صحابہ سے اس موقع پہ تفاسیر منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام ضحاک رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ جب یہ قتل ہوا تو زمین پہ سخت بھونچال آیا تھا، چونکہ بہت بڑا جرم تھا، ظلم تھا، زلزلہ آیا۔ اور اس قتل کے بعد پہلی دفعہ زمین میں انقلابات آئے۔ پہلے پانی میٹھا ہی ہر جگہ ہوتا تھا، تو اس قتل کے بعد پانی میں کھارا پن پیدا ہوا، درختوں پہ کانٹے نہیں ہوتے تھے، تو اس قتل کے بعد درختوں پہ کانٹے آ گئے۔ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، اس قتل کے بعد کھانا گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سی تبدیلیاں اس قتل کی وجہ سے، زمین کی فضا صاف ہوتی تھی، گرد و غبار نہیں ہوتا تھا، اس قتل کے بعد زمین پہ گرد و غبار اڑا۔ دو قسم کی روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ قتل مکہ میں ہوا تھا، غار سور کے قریب یا غار حرا کے قریب، ان دو پہاڑوں کے قریب کسی جگہ یہ قتل ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ قتل ہوا،
اور حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں تھے. جب یہ حالات بدلے آپ نے دیکھے، زمین میں زلزلہ آیا اور گرد و غبار آندھی آئی، پانی چکھا تو پانی کھارا ہو گیا، پھل کو چکھا تو پھل میں ترشی پیدا ہو گئی، اور درخت کو دیکھا تو ان پہ کانٹے آ گئے. یہ مختلف تبدیلیاں آئی، پریشان ہو گئی یہ کیا ہو گیا. یہ مختلف روایات ہیں کہ حضرت آدم اس جستجو میں لگ گئے کہ تبدیلی کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے حالات بدل گئے. تو جب آپ اس جستجو میں چلے تو یہاں ہندوستان میں پہنچے یا وہیں پہ قتل ہوا، تو قتل گاہ کی جگہ جب پہنچے تو جا کے قابیل سے پہلے ملاقات ہوئی. اکیلا قابیل تھا، اور قابیل کی بھی یہ صورت بن گئی کہ اس قتل کے بعد اس کا جسم کالا ہونا شروع ہو گیا. دن بدن کالا ہوتے ہوتے سارا جسم اس کا کالا سیاہ ہو گیا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا قابیل یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تو صحیح سالم تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو جب یہ صورت دیکھی اور انقلابات دیکھے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ بات آ گئی کہ قابیل نے حابیل کو کہا تھا میں تجھے مار دوں گا. آدم علیہ السلام نے فرمایا حابیل کدھر ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا مجھے لگتا ہے تو نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ جو انقلابات زمانے میں آئے مجھے یوں لگتا ہے تو نے قتل کر دیا. یہ اس قتل کی نحوست کی وجہ سے ایسے ہے. تو اب وہ مان گیا کہ واقعی ایسا قتل ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تفاصیل ہیں کہ وہ بدبختی پہ چونکہ اتر آیا تھا اور ایسا جرم اس نے کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سخت غضبناک اس سے ہوئے اور اس کو اپنے سے جدا کر دیا، اور اس نے پھر وہ اپنی بہن وہاں سے لی اور یمن کے علاقے میں آ کے آباد ہو گیا. وآخر دعوانا